بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو صدقہ دینے کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر پیچھے احسان نہ رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے ہمیں آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کون جا کر ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا۔ فرماتی ہیں، اب ہم نے لکڑی سے ناپنا شروع کر دیا تو سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے لمبے ہاتھ والی نکلی۔ ہم نے بعد میں سمجھا کہ لمبے ہاتھ والی سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد صدقہ زیادہ کرنے والی سے تھی۔ صدقہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب تھا۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو دور کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ ایک نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، بیٹھا ہوا تھا کہ ملک الموت نے داؤد علیہ السلام کو خبر دی کہ یہ شخص 3 روز بعد مر جائے گا۔ تو اس بات نے حضرت داؤد علیہ السلام کو غمگین کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو 3 روز بعد صحیح سلامت پایا، پھر اس کے بعد 1 ماہ تک ٹھیک ٹھاک رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا۔ پھر آپ علیہ السلام کے پاس ملک الموت حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں اس شخص کے پاس روح قبض کرنے گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر تجلی فرمائی اور فرمایا، یہ شخص اپنی عمر پوری کرنے سے قبل باہر نکلا اور ایک مسکین کو پایا۔ اس نے اس مسکین کو 20 درہم دیے تو اس مسکین نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیری عمر میں برکت فرمائے۔ بس اس کی دعا قبول کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہر درہم کے بدلے 1 سال عطا کر فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑھیا تھی۔ اس نے ایک مرتبہ 3 روٹیاں راہ خدا میں دیں اور پھر آٹا گوندنے بیٹھی۔ اچانک ہوا آئی اور اس کا سارا آٹا اٹھا کر لے گئی۔ بڑھیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر پہنچی اور ہوا کی شکایت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا کو بلایا اور پوچھا، تم نے اس کا آٹا کیوں اٹھایا؟ ہوا نے عرض کی، ہوا کے فرشتے سے پوچھیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے بلایا اور اس سے پوچھا تو اس نے عرض کیا، اللہ سے پوچھیے۔ جب اللہ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے داؤد، سمندر میں ایک کشتی پر بڑے بڑے تاجر جا رہے تھے کہ ان کی کشتی میں ایک چوہے نے سوراخ کر دیا اور کشتی کو ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ میں نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ یہ آٹا اڑا کر اس کشتی میں ڈال دے تاکہ وہ لوگ اس آٹے سے سوراخ بند کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے اسی آٹے سے سوراخ بند کیا اور بسلامتی کنارے پر پہنچ گئے۔ اے داؤد علیہ السلام، ان کشتی کے تاجروں سے ان کے سارے مال کا 3 حصہ اس بڑھیا کو دلاؤ۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور 300,000 دینار کا مال بڑھیا کو ملا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یہ اس کی 3 روٹیوں کے صدقے کی برکت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے اپنے دل میں یا کسی اپنے دوست سے کہا کہ میں آج رات میں اللہ کی راہ میں کچھ مال خرچ کروں گا۔ چنانچہ اس نے اپنے قصد و ارادے کے مطابق خیرات کے لیے کچھ مال نکالا تاکہ اسے کسی مستحق کو دے دے، اور وہ مال اس نے ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا۔
اسے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ چور ہے، کہ جس وجہ سے خیرات کے مال کا مستحق نہیں ہے۔ جب صبح ہوئی اور لوگوں کو معلوم ہوا تو لوگ چہ مگوئیاں کرنے لگے کہ آج کی رات ایک چور کو صدقے کا مال دیا گیا ہے۔ جب صدقہ دینے والے کو بھی صورتحال معلوم ہوئی تو وہ کہنے لگا، اے اللہ، تیرے لیے ہی تعریف ہے، اگرچہ صدقے کا مال ایک چور کے ہاتھ لگا۔ اور پھر کہنے لگا کہ آج کی رات پھر صدقہ دوں گا تاکہ وہ مستحق کو مل جائے۔ چنانچہ اس نے صدقے کی نیت سے پھر کچھ مال نکالا، اور اس مرتبہ بھی غلط فہمی میں وہ مال ایک زانیہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگ پھر سے چہ مگوئیاں کرنے لگے کہ آج تو ایک زانیہ صدقے کا مال لے اڑی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اے اللہ، تعریف تیرے ہی لیے ہے، اگرچہ اس مرتبہ صدقے کا مال ایک زانیہ کے ہاتھ لگ گیا۔ اور پھر کہنے لگا کہ آج کی رات پھر صدقہ دوں گا۔ چنانچہ اس نے پھر کچھ مال صدقے کی نیت سے نکالا، اور اس مرتبہ پھر غلط فہمی میں وہ مال ایک غنی کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب صبح ہوئی تو پھر لوگ چہ مگوئیاں کرنے لگے کہ آج کی رات تو ایک دولت مند کو مل گیا۔ جب وہ شخص سویا تو خواب میں اس سے کہا گیا کہ تو نے جتنے صدقے دیے ہیں سب قبول ہو گئے، کیونکہ صدقے کا جو مال تو نے چور کو دیا ہے وہ بے فائدہ اور خالی ثواب نہیں ہے۔ ممکن ہے اس کی وجہ سے چوری سے باز رہے، اور صدقے کا جو مال تو نے زانیہ کو دیا ہے ممکن ہے وہ اس کی وجہ سے زنا سے باز رہے، اور صدقے کا جو مال تو نے دولت مند کو دیا ہے ممکن ہے وہ اللہ کی وجہ سے عبرت حاصل کر لے اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تمہیں کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو، باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنا دینے والا نہیں دیکھا۔ عورتوں نے عرض کی کہ ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقصان کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس یہی اس کی عقل کا نقصان ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہو تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورتوں نے کہا، ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوشیدہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، صلہ رحمی عمر میں اضافہ کرتی ہے، نیک عمل آدمی کے برائی کو گڑھے میں گرنے سے بچاتی ہے۔ جان لیجئے کہ یہ جو فوائد آپ کے سامنے ذکر ہونے جا رہے ہیں یہ کسی عالم یا بزرگ نے نہیں بتائے ہوئے، بلکہ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، اس لیے ان میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ صدقہ دینے والے بن جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ فوائد ضرور حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں صدقے کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اس مال میں سے جو ان کو ہم نے دیا ہے پوشیدہ یعنی چھپ کر اور ظاہر طور پر صدقہ کرتے ہیں، وہ ایسے تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہ ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے
کہ جو شخص حلال کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے لیے اس کی پرورش ایسے کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ ایک پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ یعنی جو شخص بھی حلال کماتا ہو اور اس میں سے وہ ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرے تو یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ جس کو اللہ پاک قبول فرما لیتا ہے، اور وہ ایک کھجور کا جو صدقہ ہوتا ہے اس کا ثواب انسان کو پہاڑ کے برابر ملتا ہے۔ صدقے کا مفہوم، اس کا مطلب اور اس کے چند فضائل بیان کرنے کے بعد اب آپ کو صدقے کے فوائد سے آگاہ کرتے ہیں کہ صدقہ دینے سے انسان کو کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا فائدہ، صدقہ آفات اور مصیبتوں کے لیے ڈھال ہے۔ یعنی جس طرح انسان ڈھال کے ذریعے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو آفات و مصیبتوں سے نجات دیتا ہے، جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، صدقہ مصیبتوں اور پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ صدقہ دینے والے بن جائیں، آپ پر کوئی آنے والی مصیبت یا آفت ہو جو کہ شاید آپ کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہو یا کسی وجہ سے وہ آپ کی زندگی میں آ سکتی ہو، تو اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت سے اس پریشانی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا فائدہ، صدقہ کرنے سے انسان کی عزت اور ناموس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ جب انسان کی راہ میں اپنا حلال مال صدقہ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انسان کی عزت میں برکت عطا فرماتا ہے اور اس کی عزت کی حفاظت فرماتا ہے۔ نمبر 3، تیسرا فائدہ، صدقہ ہر قسم کی بیماری کا شافی علاج ہے۔ یعنی انسان کو اگر کوئی بیماری لاحق اور اس قسم کا کوئی علاج کارآمد نہ ہو رہا ہو تو صدقہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہر بیماری کو دور کر دیتا ہے۔ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظامات کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ اگر کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کو کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، دوائی لینی چاہیے، اس کا علاج کروانا چاہیے اور ساتھ ساتھ صدقہ دینا چاہیے۔ صدقہ دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو بیماری سے جلد شفا مل جائے گی۔ نمبر 4، چوتھا فائدہ، صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے مال میں زیادتی اور برکت عطا فرماتا ہے۔ جی ہاں، انسان کو ظاہری طور پر تو یہ لگتا ہے کہ جب وہ اپنا مال صدقے کے طور پر دے رہا ہوتا ہے تو اس کے مال میں کمی آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ جو یہ صدقہ اس نے دیا ہے اس کی برکات، اس کے انوارات ایسے ہیں کہ اس کے ایسی برکت پیدا ہوگی کہ اس کے مال میں کبھی کمی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ مزید بڑھا چڑھا کر اسے عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی اور علم والا ہے۔ صدقے کی مثال ایک بیج کی طرح ہے۔ جب بیج کو زمین میں بویا جاتا ہے تو وہ ایک پودا بنتا ہے، پھر وہ ایک درخت بنتا ہے، پھر اس پر کئی سارے پھل لگتے ہیں اور پھر ان پھلوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو اسی طرح اس کی برکات بھی بہت زیادہ نکلتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس بات پر کہ جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا۔ نمبر 5، پانچواں فائدہ، صدقہ کرنے والے کے لیے فرشتے اس کے مال میں کثرت اور زیادتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یعنی جو شخص اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے پاکیزہ مال میں سے صدقہ کرتا ہے تو صدقہ کرنے کی وجہ سے فرشتے جو کہ معصوم ہیں، جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ فرشتے اس کے مال کی کثرت اور برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 6، چھٹا فائدہ، صدقہ دل کی سختی کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔
यानी सदका करने का एक फ़ायदा ये है कि इंसान का सख्त और पत्थर दिल भी मोम हो जाता है, क्योंकि जब इंसान किसी गरीब किसी मुस्तहिक की मदद करता है और जब वो गरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट और खुशी देखता है तो उसका सख्त दिल भी वहाँ पिघल जाता है। इस वजह से जो इंसान सख्त दिल रखता हो, पत्थर दिल रखता हो, वो सदका देने का मामूल बना ले तो उसका दिल भी नर्म हो जाएगा। नंबर 7, सातवां फ़ायदा सदका अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करने का सबब है। यानी जो शख्स अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करता है तो उससे अल्लाह ताला का गुस्सा ठंडा हो जाता है। जैसा कि हदीस मुबारका में है, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मख्फी सदका यानी छुपकर सदका यानी ऐसा सदका जो किसी को दिखाकर ना किया जाए, ऐसा सदका रब ज़ुल जलाल के गुस्से की आग को बुझा देता है। इंसान से गुनाह सादिर होते रहते हैं और कोई गुनाह ऐसा भी हो सकता है जिससे अल्लाह ताला सख्त नाराज़ हो जाए बंदे से, लेकिन अगर इंसान सदका दे तो अल्लाह ताला का गुस्सा ठंडा हो जाता है। नंबर 8, आठवां फ़ायदा सदका अज़ाब कब्र और जहन्नुम से हिफाजत का ज़रिया है। कब्र का अज़ाब और जहन्नुम का अज़ाब इंतहाई सख्त है, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उसका ज़िक्र भी किया है, लेकिन सदका देने से इंसान अज़ाब कब्र और जहन्नुम के अज़ाब से बच जाता है। हदीस मुबारका में है जिसका तर्जुमा है, यकीनन सदका करना कब्रों की आग की गर्मी को बुझा देता है। नंबर 9, नौवां फ़ायदा सदका बुरी मौत से हिफाजत का ज़रिया है। इंसान का ख़ात्मा अगर अच्छा हो जाए तो अल्लाह ताला आगे के मनाज़िल आसान कर देता है, तो सदका करने से इंसान को हुस्न ख़ात्मा वाली दौलत भी नसीब हो जाती है, यानी उसकी मौत अच्छे तरीके से होती है। उसकी मौत ऐसी नहीं होगी जो दूसरों के लिए इबरत बने। बुरी मौत से इंशाअल्लाह वो नहीं गुजरेगा, इसलिए सदका देते रहा करें ताकि आपका ख़ात्मा अच्छी हालत में हो। नंबर 10, 10वां फ़ायदा सदका क़यामत की आग बरसाती गर्मी में ठंडे साए का सबब बनेगा। क़यामत का दिन बहुत सख्त दिन होगा। उस दिन सूरज एक या सवा नेज़े के बराबर होगा। उस दिन की गर्मी और हौलनाकियों से बचने के लिए इंसान को वक्तन फ़वक्तन सदका अदा करते रहना चाहिए। नाज़रीन इकराम, ये थे सदका करने के 10 फ़वाइद। मैं उम्मीद करती हूँ कि इन 10 फ़वाइद को सुनने के बाद आप सदका करने का इरादा बना लिया होगा। आपकी जितनी भी तौफीक हो, जितनी भी वसअत हो, उसके हिसाब से आप सदका अदा कर सकते हैं, लेकिन सदका करते हुए एक बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आप किसी मुस्तहिक फ़र्द को सदका अदा करें जो गरीब और मस्कीन हो। सबसे पहले अपने गरीब रिश्तेदारों में नज़र दौड़ाएं, अपने गरीब पड़ोसियों में नज़र दौड़ाएं, मोहल्लेदारों में नज़र दौड़ाएं। अगर आपको कोई ऐसा शख्स लगता है जो कि गरीब मोहताज है तो उसकी ज़रूर मदद कीजिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है जिसका मफ़हूम है कि ए ईमान वालों, अपने सदक़ात को एहसान जतला कर ईज़ा पहुँचा कर बर्बाद ना करो। जिस तरह वो शख्स जो अपना माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है तो ये है कि वो बेहतरीन सदका बनने वाला हो, ना कि लोगों को दिखाने के लिए दिया हो। तो ऐसा सदका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। लेकिन जो शख्स इन 3 कामों का ख्याल ना रखेगा तो वो अपने सदक़ात को ज़ाया करने वाला बन जाएगा। अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाह।